یہ سوال ہے کہ کسی سے یہ پتہ کرنا کہ جادو کروانے والا کون ہے، یہ درست ہے کیا؟ کسی بھی جادو ہو اور وہ کسی سے پوچھے تو وہ ان کو بتا دے کہ فلان نے کروایا ہے، اور بتانے والا بھی وہ بندہ ہو جو نماز تک نہ پڑھے، اور جادو کے توڑ کے لیے تعویذ دے، دوپٹہ میں باندھنے کے لیے، یہ تکیہ میں رکھنے کے لیے، اس بارے میں کچھ معلومات دے دیں۔ کسی سے یہ پتہ کرنا کہ جادو کس نے کروایا۔ بہت اہم بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ قرآنی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بہت سارے فرامین کا نچوڑ ہے، اور قرآن کے اندر بھی کسی ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں میں مختلف انداز سے اللہ نے بیان فرمایا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی مرشد کے پاس، اور نہ کسی امام کے پاس، نہ کسی حتیٰ کہ انبیاء کے پاس، کسی کے پاس یہ نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے اس انداز کو دیکھو، قرآن میں فرمایا چابیاں غیب کے رب کے پاس ہے، یعنی کہ دروازہ نہیں کھول سکتا، آپ بلڈنگ میں گھر میں کبھی کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے پاس چابی نہ ہو جو بند ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے پاس چابی ہے غیب کی، غیب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کے پاس نہیں جب تک اللہ رب العالمین کسی اسباب کے ذریعہ یا کسی کتاب کے ذریعہ یا کسی عالم کے ذریعہ بندے تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے غیب کا علم رب العالمین کے پاس ہے۔ کسی کے پاس یہ سمجھ کے جانا کہ یہ ہمیں غیب سے آگاہ کر دے گا، یا یہ سمجھنا کہ یہ جنات ایک حد تک غیب جانتے ہیں، یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والی باتیں ہیں۔ لہٰذا کسی کے پاس جا کے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نجومیوں کے پاس صرف جانا ہی 40 سے زائد نمازیں باطل کر دینے والی بات ہوگی۔ کوئی بندہ گیا تو 40 دن تک اس کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ کر کے جائے کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ کیا کوئی جن بتاتا ہے کہ فلاں کام ایسا ہوا اور پھر ہو جائے، کیا یہ غلط ہے؟ بھئی وہ پھر غیب کی بات نہیں ہے۔ ایک ایسا جن جو وہ کسی حد تک، کافی حد تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس کے تیز رفتاری، اس کے معلومات، جیسے ایک انسان سے پوچھا جائے کہ اس وقت لاہور میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت ملک کے فلاں حصے میں کیا ہو رہا ہے، اب اس کو معلومات ہے، مجھے نہیں معلومات، وہ وہاں سے آیا ہے یا اس کو وہاں سے کسی نے کوئی کال کی ہے، سب کچھ معلوم ہے، وہ بتا دے تو یہ غیب نہیں ہوگا، وہ معلومات کی بنیاد پہ کر رہا ہوگا۔ جن کو ہم نہیں دیکھتے، جن کے معلومات، جن کی رفتار، جن کے جنات کے تعلقات ایسے ہیں، وہ اگر اس اعتبار سے بتا دے تو بتا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جادو کے سلسلے میں جس سے بھی پوچھا جائے، شیطان لڑانے کے لیے کرتا ہے، اور شیطان کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے بتائی ہوئی بات ہر حال میں غلط ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار جب اس پر سختی کی جائے، اندر موجود جن کچھ حقائق بتا دیتا ہے، لیکن اب تو اس میں ترقی اتنی ہو گئی ہے جادو میں بھی کہ اس کو، یعنی کہ جادو کس نے کروایا یہ کوئی کسی جن کو نہیں پتہ چلتا، کہ اس کو ایک جن نے اس کو کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے جن کو اسی جن نے جا کے جادو دفنانے کے لیے کہا، جو جادوگر سے لے کے آتا ہے جادو تعویذ وغیرہ وہ سائڈ پہ ہوتا ہے، جو اندر جو جن موجود ہے جسم کے اندر، اس کو دم کر کے اس کو حاضر کیا جائے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر آگے جب سختی کی جائے تو جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، تو بہرحال یہ کہہ کے یہ پوچھنا کہ اس کو غیب کا علم ہے، اس کو پتہ ہے، میں اس کے پاس جا کے پوچھوں گا، وہ حقیقت بتائے یا غلط بتائے، اس سے وہ اس عقیدے سے جائے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آگے سوال ہے کہ بتائے کہ فلان نے کروایا ہے، کہے تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہے نہیں۔ جنات جس کو قرین وغیرہ کہتے ہیں، کہ انسان کے اندر جو مقرر
شیطان موجود ہے اس کے ذریعے سے کچھ معلوم کر لیتے ہیں، لیکن وہ شیطانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کہنا کہ یہ جو سوال کے اندر جو حصہ ہے کہ بتانے والا بھی بندہ ہو جو نماز تک نہ پڑھے، ہاں یہ جادوگر اکثر ایسے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہمارے لوگ جاتے ہیں ایسے معلومات کے لیے وہ جادوگر کی ہی بات کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں قرآن کا، جس کے پاس علم ہو، تو عقیدہ جس کا صحیح ہو، کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ اور یہ کہ جادو کے توڑ کے لیے تعویذ دے، دوپٹے میں باندھنے کے لیے یہی ہوتا ہے سارا جو دیتے ہیں کہ دوپٹے میں باندھو، سرانے کے نیچے رکھو، گھر کے دہلیز میں جا کے کہیں چھپاؤ، یہ سارے جادو کے طریقے ہیں۔ اور قرآن پاک لکھ کر کسی چیز کے نیچے رکھنے کا کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا کہ گھر کے اندر جہاں پہ رکھو، ایسی جگہ میں رکھو جہاں سے گزر جائے، پاؤں آئے، یا یہ کہ قرآن لکھو اور کہے کہ آزادی سے تم باتھ روم میں جا سکتے ہو۔ یہ توہین قرآن کا کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ علامات جو ہیں وہ جادوگروں کی ہے، لہٰذا اس کے بعد بھی نہیں مانے جا سکتے۔